ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے شاہ جی آپ مجالس پڑھتے ہیں تو شیعہ نوجوان آپ کی بات مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی کبھی تجربہ نہیں کیا. میں نے کہا جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی آپ اپنی قوم کے بچوں کو منع کریں کہ وہ یزید پہ لعنت نہ کریں. اور میں نے موقع تے دیو یار میری گل تو سنو. کہنے لگے جی آپ اپنی قوم کے جوانوں سے کہیں کہ وہ یزید، آپ سن تو رہے ہیں نا کہ وہ یزید پہ، کیونکہ دور چینج ہو رہا ہے نا، تو آپ مطلب جو باتیں کبھی آپ نے سوچی نہیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور آنی ہیں. یہ 1400 سال سے منافقت کر رہے تھے کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. نہیں میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن یزید زندہ باد کے نعرے. اور وہ کہنے لگے جی آپ اپنے نوجوانوں کو، ماتمیوں کو منع کریں. میں نے کہا قبلہ میں کسی مجلس میں تجربہ کروں گا اور کہوں گا شیعہ بچوں سے کہ یزید پہ لعنت نہ کریں، تو میرے قوم شیعہ کے بچے یقیناً سوچیں گے کہ رضوی صاحب چنگے بھلے سن. انہوں نے کی ہو، کیونکہ مولویوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی. میں نے کہا میری قوم تو میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچے گی، آپ مجھے دلیل اتنی وزنی دے کہ میں شیعہ بچوں کو دلیل سے چپ کراؤں. کہنے لگے دلیل ایسی ہے کہ اس کا جواب ہی کوئی نہیں. میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے دلیل یہ ہے یزید پہ لعنت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دیں. میں نے کہا جی آپ کے فقرے سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک امام حسین نے قتل معاف نہیں کیا. کیا کہنے ذرا زحمت فرمایا. میں نے کہا جی آپ کے فقرے سے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی تک قتل معاف نہیں کیا. اب پتہ ہے یزید کی وکالت کرتے کرتے انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے نہیں کیا، لیکن آخر حسین سخی کا بیٹا ہے. میں نے کہا شکر ہے یزید کے دفاع میں مان تو گئے ہو نا کہ سخی گھرانہ کون سا ہے. کہنے لگے نہیں جو حق ہے وہ حق ہے، جو ایکو اور کم کر دیں، جو حق ہے وہ حق ہے. یہ ذاکروں کے لیے ہوتی ہے، آواز سریلی ہو پھر ایکو اچھی لگتی ہے. بیس کو بہتر کرے، ایکو کم کرے، دوبارہ آواز ٹکرا کے نہ آئے. کہنے لگے آخر سخی کا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے حسین معاف کر دے. ایک میں بات کہنے لگا ہوں، زرخیز ذہن ہے جو دریاؤں کے قریب قریب لوگ ہوتے ہیں، بڑی سرسبز مٹی ہوتی ہے. جب اس نے 5-7 واری کہا نا ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو، ہو سکتا ہے امام حسین معاف کر دے. میں نے کہا جی پھر بھی ہمیں آپ احتیاطاً لعنت کرنے دیں. پتہ نہیں یار، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنا پیچھے رہیں گے. ہاں اس باریکی کا ہی تو لطف ہے. میں نے کہا جی آپ ہمیں احتیاطاً لعنت کر لینے دیں. ان کا تو بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا. کہنے لگے رضوی صاحب میں تو سمجھتا تھا کہ شیعہ بچے جذباتی ہوتے ہیں، آپ شیعوں کے مولوی ہو کے بھی جوانوں بچوں والی باتیں کر. میں نے کہا جی میں شیعوں کے مولوی ہی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. کہنے لگے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو مسئلے کی نزاکت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے. والدین کی پریشانی تو ہے نا، کتنا حساس مسئلہ ہے. شاہ جی سید صاحب آپ سوچ نہیں رہے اتنا حساس معاملہ، اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. میں نے کہا قبلہ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. کہنے لگے آپ نہیں سوچ رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر امام حسین نے یزید کو اپنا قتل معاف کر دیا، میں نے کہا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دے. اور حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دے گا اور یزید ہمیں چھوٹی سی لعنت ہی معاف نہیں کرے گا. کیا کہنے. بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے. ضیاء الحق کے دور میں ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا. کراچی میں سندھی مہاجر کی لڑائی چھیڑی گئی، بلوچستان میں بلوچی اور پنجابی کی جنگ چھیڑ دی گئی. یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی ایک سازش اس زمانے میں تیار کی گئی تھی. پنجاب میں بھی برادریوں کو ہوا دی گئی کہ جی ایم این اے جٹاں دا تے ایم پی اے راجپوتاں دا کر لو. مطلب یہ سسٹم رہے ہیں نا. اچھا پھر بھی انہیں مقصد حاصل نہ ہوا تو انہوں نے پھر جنگ چھیڑ دی تعصب والی اور شیعوں پہ الزام لگا دیا گلی گلی میں کہ یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے. جس بندے کی دین کی الف بے بھی ٹھیک نہیں وہ بھی جذباتی ہو جاتا ہے کہ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے.
میں نے اس زمانے میں پوچھا تھا کہ توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسالت پہ ایمان ہے، ختم نبوت پہ ایمان ہے، ساڑھے گھراں چ اتنی سپارے والے قرآن ہے، پھر ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں تم صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر بن جاتا ہے، پھر ان صحابیوں کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ بولا کریں، پریشان ہو کے نہیں دیکھتے۔ اور مجھے قرآن کے 30 باروں کی قسم ہے، میں ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں نہیں بول رہا، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، جتنا عزت صحابہ کا تحفظ شیعہ قوم کر رہی ہے، ذمہ دار بندوں کوئی کر ہی نہیں سکا۔ میں دلیل دے دیتا ہوں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے شندے نہیں مانگے، لیکن جتنی عزت شیعہ کر گئے ہیں نا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ اس دلیل پہ تائید کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی، اور اگر نہ بھی کریں تو میں مطمئن ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ عزت ہے، میری طرف دیکھیں، یہ عزت ہے، تحفظ ہے رسول اللہ کے صحابیوں کا، یہ عزت ہے جو شیعہ کر، یہ عزت ہے۔ شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ میری تائید کر رہے ہیں آپ تائید کریں، بہت شکریہ۔ یہ عزت ہے بنیادی طور پہ، یہ صحابہ کرام کی عزت ہے کہ ہمیں موت قبول ہے۔ یزید کو رضی اللہ ہم نے نہیں کہنا، کہا بھی نہیں، کہنا بھی نہیں۔ کبھی بھائی بن کے مسلمانوں یار، ہم الیکشنوں میں شیعہ بھائی بن جاتے ہیں، مجلس والے دن بندے گلی بدل جاتے ہیں۔ چند دن کی زندگی ہے، ضد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو کہ یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ میں وجہ بتانے لگا ہوں تے گل باریک ہے تے خدا دا نا جی آپے سمجھ لیا جی، ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے تو انہوں پھر سمجھ آؤں گی۔ ہاں مطلب آپ تھوڑی زحمت فرما لیں، بات باریک ہے، اور میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بات تھوڑی کرنا ضروری ہے، لیکن بات مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے مجمع میں سے 10 بندے سمجھ لیں، 20 سمجھیں، 50 سمجھیں، ممکن ہے سارا مجمع سمجھ لے، کیونکہ بات گہری ہے۔ گہری باتیں آپ ہی تو سمجھتے ہیں، آپ نے نہیں سمجھنی تو وزیرستان والوں نے سمجھنی، آپ ہی تو سمجھتے ہیں۔ ان بندوں نے کیا 2 بندے بس سٹاپ تے اترے، جماعت پہ ہی ہوئے، وہ سٹاپاں دے مسیطاں ہوں دیاں تے نماز کھلو گیا تے نماز پڑھ لئی تے باہر نکل کے 2 خان صاحب ایک دوجے ناکن پہ اگر وضو کے تکلف میں پڑ جاتے جماعت تو نکل جانی تھی۔ بولا بھی کرو، صرف ہاتھ نہ اٹھاؤ یا جی شاہ جی، آپ جی بہت شکریہ سرکار، آپ جی ہیں حد نگاہ تک ماشاءاللہ نکھرا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ بات باریک کرنے لگا ہوں، شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا، یہ بات میں نے سمجھانی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کتنے بندے سمجھتے ہیں مجھے نہیں پتا، بات مشکل ہے، ذہنی طور پہ پبلک پتہ نہیں تیار بھی ہے یا نہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ میرا ایمان آپ جی ہیں، بات مشکل ہے، میں 4تھی دفعہ کہہ رہا ہوں گل مشکل ہے۔ شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اور ہمارا ذہن نہیں اجازت دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو۔ میں نے پہلے ماشاءاللہ، ہاں یہی حق ہے۔ اور جو تیرا اسلامی مولوی مسجد میں بیٹھ کے مسلمانوں کے مجمع میں صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہتا ہے، وہی مولوی اسی مسجد میں انہی مسلمانوں میں یزید کو بھی رضی اللہ۔ اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ مہربانی سر مطلب یہ وقت بھی آنا تھا جلوس صحابہ کے بار کے نام پہ بندوں کو اکٹھے کی، بندے بیچارے بعد میں سوشل میڈیا پہ صفائیاں دے رہے کہ جی اسی یزید واسطے نہیں سنگے، لیکن مولوی چالاک ہوتے ہیں، انہیں بندے صحابہ کے نام پہ اکٹھے کر کے سیدنا یزید، ایک دن میں سیدنا دی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر دور میں کسی نہ کسی کو سیدنا، اگر آپ اجازت دیں میں سیدنا سمجھاؤں، مہربانی چلیں سلیس کر دیتا ہوں۔ تقدیر کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، ہندوستان کا وزیر اعظم مسلمان ہو جائے، نریندر مودی نام سے واقف ہیں آپ؟
اس نے مسلمانوں پہ بڑے ظلم کیے ہیں، لیکن تقدیر کا پتہ نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہو جائے۔ کیا ظالم مسلمان نہیں ہوتے؟ بہت شکریہ نریندر مودی، یہ جویں اگے گل باریک سا جے گل او دے تو بھی ڈونگی۔ نریندر مودی مسلمان ہو جائے، فرض کرو نریندر مودی ہندوستان کا پرائم منسٹر، وزیر اعظم، اور کہے کہ میں نے پہلا دورہ مسلمانوں کے سعودی عرب کا نہیں کرنا، پاکستان کا کرنا ہے، اور میں نے بائی ایئر بھی نہیں جانا، بائی روڈ جانا ہے، ناشتہ میں نے لاہور میں کرنا ہے، مسلمان مجھے استقبال کے لیے لینے آئیں گے، اور واگا بارڈر کے راستے نیا مسلمان انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی واگا بارڈر پہ آ رہا ہو، اور پورے پنجاب کے مولوی بینر لے کے کھڑے ہوں، سیدنا حضرت مودی صاحب تشریف لا رہے ہیں، سیدنا، پورے ملک کے بچے سوچیں گے یہ کیسا سیدنا ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سارے جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے۔ ہم صحابہ کبار کو رضی اللہ کہنے والے لوگ ہیں، رضوان اللہ کہنے والے لوگ ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو۔ صحابہ کبار کا اپنا حق ہے، اہل بیت کا اپنا حق ہے، لیکن جناب صحابہ اہل بیت کانفرنس کے اشتہار لگا دیتے ہیں، ذکر ان میں صرف صحابہ کا کرنا ہوتا ہے، لیکن اہل بیت کا نام پتہ کیوں ساتھ لکھتے ہیں؟ تاکہ پڑھنے والے بچے اسکول اور کالج طلبہ و طالبات جو جاتے ہیں نا، وہ بینر دیکھیں، اشتہار دیکھیں، ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ صحابہ اور اہل بیت جو ہے نا، یہ ایک درجے کے ہیں، یہ ایک رتبے کے ہیں۔ مولوی تیری چالاکیاں قیامت تک کامیاب نہیں ہونی، ان دونوں قبیلوں میں فرق بڑا ہے۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھ جائے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جیئیں۔ جیو جیو، مشترکہ مشترکہ مشترکہ۔ میں ممبر پہ ایک اعلان کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا، ابھی بھی میں نے کہا کہ توحید پہ ہمارا ایمان ہے، میری تائید کر دو، غلط فہمیاں بہت ہیں۔ آپ اگر کو ماشاءاللہ سبحان اللہ کریں گے تو بھلا ہو جائے گا کہ صرف مولانا ریاض رضوی نہیں کہہ رہے، شیعہ مجمع بھی کہہ رہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جناب جو پلان کر رہے ہیں نا، اس میں میرا ایک مشورہ ہے، ہماری ذاکروں کی زندگی مسافرت کی زندگی ہے، اور بہت ساری مجلسیں اندیکھے راہوں پہ ہوتی ہیں، بلکہ جب سے تو موبائل آیا نا، بانیاں نو سواد بڑا ہے، وہ بندے پاہمیں پیچھے 5 بیٹھے ہو نا پڑھن والے تو فون کرن کے جناب جلدی آؤ، آخری بندہ پہ پڑھ دے، ساڑیاں سپیڈاں 150 تو بھی ٹپ جاندی۔ ایک اندیکھی انجانی سڑک پہ ہم جلدی میں جا رہے ہوں تو اگوں ایک بندہ ہاتھ نہ روکے، اشارہ کرے، شاہ جی اب کوئی وقت تو نہیں ہے نا اشاروں پہ رکنے کا؟ آپ جی ہیں جی، آپ جی ہیں، لیکن میں ڈرائیور سے کہوں یار گاڑی روک، وہ گاڑی روک دے، اور وہ بندہ جلدی سے ہمارے قریب آ کے کہے کہ آپ جتنا تیز جا رہے ہیں لگتا ہے آپ اس سڑک پہ پہلی دفعہ آئے۔ میں کہوں بھائی ہاں واقعی تو نے کیسے پہچانا کہ ہم پہلی دفعہ ہیں؟ وہ کہے جناب بڑی تیزی نال جا رہے ہو، پر کی فائدہ، اگوں پل ٹوٹا ہوا ہے۔ اب ہمیں اس کے میلے کپڑے نہیں دیکھنے چاہیے، بتانے والے کے میلے کپڑے نہیں دیکھنے چاہیے، وہ واقف ہے، وہ کہے گا جناب پچھلی سڑک پچھلے چوک سے لیفٹ ہو جائیں، پھر وہاں سے رائٹ جائیں گے، آپ کا ٹائم بھی بچے گا، آپ منزل پہ آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے کہ جس راستے سے آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں نا، اگوں پل ٹوٹا ہے، پتہ نہیں کیسے کام، میں تو بڑی آسان باتیں کر رہا ہوں۔ اور بہت بڑے صحابی رسول کا فرمان تمہاری کتابوں میں نہیں ہے کہ لا یجوز احدن صراط؟ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی بندہ صراط والا پل کراس ہی نہیں کر سکتا جب تک ٹکٹ علی کا اس کے ہاتھ میں نہیں ہو۔ لہذا توحید پہ جواب دینا بہت دور سے نعرہ آ رہا ہے، سارے جواب دیں گے آپ، مہربانی سے، کیا اہلیہ
میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، پانچویں دفعہ کہہ رہا ہوں، توحید پہ ہمارا 5-7 بندے بول دو، بہت شکر، نہیں سارے بول رہے ایمان ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ہمارا، بندے کہتے ہیں شیعہ نبی کو نہیں مانتے، تیری غلط فہمی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اور شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں، ہماری منزل رسول اللہ ہے، ہمارا مقصد رسول اللہ ہے، نبی، صرف نبی، فقط نبی، بس نبی ہی نبی۔ اور اگر ہماری طرح دنیا نبی کو نبی سمجھتی، پاکستان میں مرزا ہی کوئی نہ ہوتا۔ یہ جتنے نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے، اللہ والوں کا شہر ہے، بارش سعودی عرب میں ہوتی ہے، یہ چھتریاں گوندلانوالہ چوک میں لیتے، اللہ بس اللہ فقط اللہ، اللہ ہی اللہ۔ مجھ سے کہنے لگے یہ جو شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ؟ کہنے لگا ہاں کیا فائدہ؟ میں نے کہا جو بس میں منجن بیچتا ہے وہ 9 فائدے منجن کے بتاتا ہے، تو علی کا فائدہ؟ کہنے لگے نہیں بادشاہ ایک فائدہ۔ میں نے کہا تجھے کیا کیوں محسوس ہوا؟ کہنے لگا شاہ جی حد ہو گئی ہے، شیعہ بچے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں، علی نہیں چھوڑتے۔ آپ جی ہیں جی، آپ کے کیا کہیں؟ آپ شیعہ لوگ رشتہ داریاں قربان کر دیتے، علی نہیں چھوڑ دے۔ تو کوئی ایک فائدہ، مجھے ایک فائدہ بس بتا دو۔ اب وہ ایک فائدہ میں بتانے لگا ہوں، نکھرا نتھرا مجمع، لطف لیں گے آپ۔ میں نے کہا جی رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد بہت سارے بندے ہیں جو جھوٹے نبی بنے۔ میں نے کہا یہ علی ولی اللہ کا فائدہ ہے، جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ہیں ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، ان میں کوئی بھی شیعہ نہیں ہے۔ سوچ کے کہتے ہیں یار گل تو بالکل صحیح ہے۔ تم شیعہ نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کوئی بھی کرتا؟ علماء تو آپ میں بھی ہوتے ہیں۔ 1:30 بجے سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نہیں تو اور کی یہ کراڑی والے بندے ستے بھی میں نے داد بھی دے جا۔ اور آنکھیں کھولو، ہمت کرو یار، اللہ اکبر۔ جی بسم اللہ یا علی۔ شیعہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ ولایت علی کا فائدہ ہے۔ میں سلام کروں گا بسم اللہ پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی بیٹیوں بہنوں کو، شیعہ بیٹیوں بہنوں کو۔ جب بچہ بولنا سیکھتا ہے نا تو بہنیں مائیں سکھاتی ہیں پڑھو لا الہ، بیٹا آگے پڑھو محمد رسول اللہ، بیٹا آگے یاد کرو علی ولی اللہ، بیٹا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کا ولی۔ شیعہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ماں بٹھا دیتی ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے، وہ بچہ تبھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکا، یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن سکتے ہیں؟ مہربانی جی، مہربانی جی، آپ جی ہیں۔ ہم شیعہ تیری نظر میں بالکل ماڑے صحیح۔ مجھے یاد ہے مبلغ اعظم میرے استاد محترم سے ایک مولوی نے مولانا اسماعیل صاحب سے کہا ویکھا مذہب لئی پھرنا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ۔ نہ چپ نہ ہوا کرو یار، لطف لیا کرو۔ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں۔ قبلہ بھی سوچ ہی رہے تھے میں اگلی گل کیڑی کرنی، وہ دوجا اٹیک کی دوسا گیا لے مذہب ویکھو شیعہ دا، جنہیں سنگر نے گاؤن نچن والے وہ بھی شیعہ۔ مولانا اسماعیل دیر نہیں کرتے، کہنے لگے مولوی جی میں نہ گاؤن والے نے پوچھیا تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ انہاں کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لب لیا، لہٰذا ہم شیعہ تیری نظر میں ماڑے صحیح، ہم شیعہ مسکین صحیح، ہم نے ختم نبوت میں گنجائش نہیں دی۔ ہم نے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ختم نبوت میں گنجائش نہیں دی۔ میری قوم پہ الزام ہے کہ شیعہ علی کی تعریفیں بہت کرتے ہیں۔ جو شیعہ علی کی تعریفیں بہت کرتے ہیں تمہاری نظر میں، کیا ان ذاکروں نے کبھی یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ ہم نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے۔ ہم نے نہیں کہا کہ رسول اللہ نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا علی ہوتا۔ تو جمعے کے جمعے کہتا ہے حضور نے فرمایا
اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جئیں۔ لہٰذا میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں، میرے بھائی موجود ہیں، اللہ کی وحدانیت کو ہم مانتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو ہم مانتے ہیں، ختم نبوت کے ہم قائل ہیں، جنت دوزخ پہ ہمارا یقین ہے، بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک 30 پاروں پہ ہمارا ایمان ہے۔ رولا رہ گیا صحابہ کرام دا، قرآن میرے سر تے رکھ لے، جننے جوگے ہیں انہوں نے بھی مننے۔ اب جوگے کا لطف آپ نے نہیں لینا تو پتہ نہیں کس نے لینا۔ ہاں ہم تھوڑے ہیں لہذا تھوڑا مانتے ہیں۔ بات میں آخری کر رہا ہوں، میں بھائی کو ممبر دے رہا ہوں، شیعہ جننے جوگے ہیں صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن مسلمان ہم سے زیادہ مانتے ہیں۔ میں نے غلط کہا ہے؟ ہاں ہاں ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم سے زیادہ مانتے ہیں۔ ہم تو مسکین ہیں، ماڑے ہیں، لیکن بھائی ہمارے صحابہ کو ہم سے زیادہ۔ بیٹھ جا میری جان، بیٹھ جا، اللہ تجھے صحت تندرستی اس سے بھی زیادہ دے۔ اور میرے چندے، میرے مٹھے، جب مجلس میں آگے بیٹھنا ہو تو پہلے آتے ہیں، آنا بعد میں، نمبر پہلے آتے قبضہ۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، زحمت فرمائیں۔ فقرے میں آخری کہہ رہا ہوں آج کی تقریر کے، ہم عزت صحابہ کی جنہیں جوگیاں کرتے ہیں، لیکن مسلمان سچی بات ہے، کھری بات ہے، حقیقت ہے کہ ہم سے بہت زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ پنڈ کا ماحول ہے، کمال ٹیکنیکل باتیں سمجھتے ہو، پنچایتی بندے بیٹھے ہوئے، میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں ہم سے بھی زیادہ ہمارے مسلمان صحابہ کو مانتے ہیں۔ آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا۔ جو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں صحابیوں کو، کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکیں؟ اور گجرات کا مجمع ایک ایک بندے پہ لازم ہے۔ آخریات بھی تک آپ متوجہ ہیں، آخریات کی تقریر کا اعلان کر رہا ہوں۔ جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا۔